بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی نشانیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ شب قدر میں پڑھنے والی دعا کون سی ہے؟ شب قدر میں کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اس چیز کا تعلق امور کشف سے ہے جو ہر شخص کو دکھائی نہیں دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی لبابہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سمندر کا پانی چکھا تو وہ بالکل میٹھا تھا۔ حضرت ایوب بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی تو میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا، اور یہ 27ویں شب کا قصہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں شب قدر دیکھی مگر پھر مجھے بھلا دیا گیا۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے۔ یہ رات پاک اور باوقار ہے، یہ معتدل رات ہوتی ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ذکر کی ہے۔ اس رات کی علامات یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بالکل معتدل، گویا اس میں انوار کی کثرت سے چاند کھلا ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد صبح کو سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ نے اس دن آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ بہت سی احادیث کے مطابق شعاع کے بغیر آفتاب کا طلوع ہونا ہے اور یہ علامت ہمیشہ ہوتی ہے، باقی علامات کا پایا جانا ضروری نہیں۔ اس طرح سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے، گویا اس میں چاند چمک رہا ہے، انتہائی پرسکون ہوتی ہے۔ اس رات میں سردی ہوتی ہے نہ گرمی۔ اس رات کو صبح تک کسی تارے کو نہیں پھینکا جاتا، اور جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی جو 14ویں کے چاند کی مانند ہوتا ہے، اور اس روز اس کے طلوع ہوتے وقت شیطان اس کے سامنے نہیں آتا۔ اس عظیم رات کی ہر گھڑی قبولیت سے مالا مال ہوتی ہے، ہر لمحہ اللہ کریم کی توجہ اور رحمت کا دریا جوبن پر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں پورے ذوق و شوق کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے پاک نبی کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتے سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، تمام مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزار ہو تو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم گنہگار ہو تو تم پر مشق کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم سو رہے ہو تو تم پر رضائے الہی کے ساتھ سلام ہو، اگر تم قبر میں ہو تو تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلام ہو۔ اگر کوئی بے اولاد اس عظیم رات میں اولاد کے لیے دستے سوال دراز کرتا ہے تو اس کو اولاد کی دولت سے مال و مال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ معظم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فرشتے روئے زمین پر گلی گلی ہر کوچے کوچے میں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے اور خوش نصیب اپنی خالی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ شب قدر کی اصل عبادت رات کا قیام یعنی نماز ہے۔ اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے قیام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرض نفل نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اس رات کے اندر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوب استغفار کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا تو اس کی وجہ سے شب قدر کا علم واپس اٹھا لیا گیا۔ امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، لہٰذا اب تم اس رمضان کو 21، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ آپس کا جھگڑا اس قدر برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے شب قدر کی تعین اٹھا لی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورۃ القدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار سورۃ القدر پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس روز کے تمام نمازیں پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ مختلف مقامات پر شب قدر کی فضیلت کے متعلق متعدد ارشادات موجود ہیں۔ چونکہ اس پر اللہ کریم نے خود سورت اتاری ہے، اس کے سارے فضائل خود رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں، تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس سورت کا ذکر ہو جائے جو اس موقع پر نازل ہوئی۔ اس سورت المبارکہ میں ارشاد ہوا، ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اس رات میں فرشتے اور روح جبرائیل امین اپنے پروردگار کے حکم سے ہمارے خیر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ 83 سال 4 ماہ کی عبادت اس سورۃ المبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی رات دی ہے اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو اس کا اجر 83 سال 4 ماہ کی مسلسل عبادت سے زیادہ ہے۔ اس آیت طیبہ میں عبادت کے اجر کو اس مدت تک محدود نہیں کیا گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا کیا گیا ہے۔ اس رات جو شخص اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ عبادت کرے گا اس کے اجر میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے نازل ہونے والی اس سورت کے شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ صحابہ کرام سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کی طوالت کی بابت گفتگو کر رہے تھے اور اس بات پر مغموم تھے کہ ان کی عمریں سب سے کم ہیں۔ سابقہ امتوں کے لوگ اعمال میں ان سے زیادہ سبقت لے جائیں گے، اور بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خود خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں تو اعمال میں دیگر امتوں کے لوگ سبقت لے جائیں گے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اگر ان آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا۔ اللہ کریم نے اس رات وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوح انسان کی ہدایت کے لیے ہے اور ان کے لیے دینوی اور اخروی سعادت کا سامان ہے۔ اس سورۃ المبارکہ میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں امت مسلمہ کو خوشخبری دی گئی کہ اگر تم اس رات کو عبادت کرو گے تو آپ کو 1000 مہینوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت لے کر آتے ہیں اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔